اللہ تبارک و تعالی نے عالم بالا میں دو عظیم و شان جلسوں کا انعقاد فرمایا۔ ایک جلسہ اپنی توحید کا منعقد فرمایا اور دوسرا جلسہ پیارے نبی آخر الزمان کی ختم نبوت کا منعقد فرمایا۔ اپنی توحید کا جو جلسہ منعقد فرمایا اس میں سارے بشر، سارے انسان، سب کو دعوت عام تھی، سارے مدعو تھے، سارے حاضرین میں شامل تھے، اور ہر بشر، ہر انسان کی روح سے یہ پوچھا گیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو جواب کیا تھا؟ بلا، ہاں کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ چاہے دنیا میں کوئی مومن مسلمان بنا یا کافر بے ایمان بنا، کسی کو جرات نہ ہوئی کہ وہ انکار کر سکے، سب نے اعتراف کیا، اقرار کیا اور مانا کہ بلا، ہاں تو ہمارا رب ہے۔ سب نے جو ہے نا وہاں اقرار کیا۔ ہاں یہ فرق ضرور ہے، جنہوں نے دنیا میں مومن مسلمان بننا تھا انہوں نے خوشی رضا سے مانا، اور جنہوں نے کافر بے ایمان بننا تھا انہوں نے دل پر جبر کر کے، دل کو مجبور کر کے اعتراف کیا، اقرار کیا۔ اور پیارے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی ختم نبوت کا جلسہ جو منعقد فرمایا نا، اس میں اللہ رب العالمین نے عوام کو داخلہ کی اجازت کوئی نہیں دی، صرف خواص کو بلایا، خواص کو بدو فرمایا، صرف انبیاء کرام، رسول اعظام، ان کو دعوت دی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور ان سے اقرار کروایا، اعتراف کروایا کہ اے پیارے انبیاء، اے پیارے رسول کی جماعت، جب میں تمہیں نبوت و رسالت کا تاج پہناؤں، نبوت تمہاری شباب پر ہو، نبوت تمہاری عروج پر ہو، این اس دوران میرے نبی آخر الزمان جلوہ گر ہو جائے، تو کیا اقرار کرو گے، اعتراف کرو گے، مانو گے، نبی آخر الزمان کے دین کے سپاہی بنو گے؟ تو سب نے کیا کہا؟ کیوں نہیں، جب فرمان تیرا ہو، جب حکم تیرا ہو تو ہماری کیا مجال، ہم معاون مددگار بنیں گے، دین کے سپاہی بنیں گے۔ لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، کیا اقرار کرتے ہو یہ جو میں نے بوجھ تمہارے سروں پہ رکھا ہے، یہ بوجھ اٹھاتے ہو؟ تو سب نے کہا اقررنا، ہم مانتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، سارے انبیاء ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ اور میں اللہ رب العالمین بھی تم میں سے گواہوں میں سے ایک گواہ ہوں۔ اب یہاں بات بڑی قابل توجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب والشہادہ ہے، خالق ہے، مالک ہے، جانتا ہے کہ میرے پیارے انبیاء کرام علیہ السلام یہ تو معصومین ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، یہ تو میری نافرمانی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ فرمان ہو اللہ رب العالمین کا اور نہ مانے، حکم عدولی ہو جائے، یہ تو ہو نہیں سکتا، انبیاء کرام علیہ السلام سے محال ہے۔ لیکن پھر بھی فرماتا ہے اقرار کرتے ہو، مانتے ہو، پھر فرماتا ہے تم بھی گواہ بن جاؤ، میں بھی گواہ بنتا ہوں۔ گویا اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک آنے والوں کو بتلا دیا کہ ختم نبوت کا مسئلہ بڑا حساس مسئلہ ہے، بڑا نفیس مسئلہ ہے، اس کو عام مسئلہ نہ سمجھنا۔ جو معصومین کی جماعت ہے ان سے اقرار بھی کرایا، اعتراف بھی کروایا اور گواہ بھی بنائے اور خود بھی گواہ بنتا ہے۔ اتنا حساس مسئلہ، آج لوگوں نے اس کو کھیل بنا لیا۔ آئے روز کوئی نیا فتنہ باز، فتنہ گر وہ کھڑا ہوتا ہے اور پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ختم نبوت پر حملہ کرتا ہے۔ ان کی کیا مجال، کیا جرت۔ اللہ تبارک و تعالی نے تو انبیاء رسول کو پابند فرمایا کہ جب میرے نبی آخر الزمان جلوہ گر ہو جائے، اعلان نبوت فرما دے، کوئی نبی جو ہے نا وہ بھی اپنی نبوت کا دعویٰ دور محمدی میں نہیں کر سکتا۔ تو پہلے انبیاء کرام علیہ السلام نبی آخر الزمان کے دور نبوت میں اپنی نبوت کا دعویٰ اعلان نہیں کر سکتے، کوئی نیا نبی کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح سوچ
عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا۔ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وصال شریف سے تقریباً 2 ماہ پہلے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس آیت کریمہ کے 2 ماہ بعد نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہو گیا، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اقرار کراتا ہے، اعلان فرماتا ہے کہ آج تم پر تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ تو جب دین مکمل ہوا تو اس میں کوئی مرزا کانا دجال یا کوئی اس طرح انگریز کا ایجنٹ، اس کو نبی ماننا ضروری تھا؟ کوئی نبوت کا اس کا اعلان تھا؟ جب نہیں تھا، جب دین مکمل ہو گیا تو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور نبی جو ہے نا، وہ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے بعد ہمارے نبی آخر الزمان، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ جب دین مکمل ہو گیا تو اب کوئی اور دعویٰ کرے تو یہ دین میں اضافے والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح سوچ عطا فرمائے۔ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بڑے سادہ انداز میں ختم نبوت کا مسئلہ واضح فرمایا اور ارشاد فرمایا بعثت انا والساعة كهاتین، میں اور قیامت یوں بھیجے گئے، میں اور قیامت یوں بھیجے گئے۔ کیا مطلب؟ کہ میرے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، میرے بعد معاشر تو برپا ہو سکتا ہے، کوئی نیا نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ معاشر تو برپا ہو سکتا ہے، کوئی نیا نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ جلوہ گر ہوئے تو مراد رسول داماد حیدر بطول سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو تورات کے کچھ اوراق ملے، وہ تورات کے اوراق کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا تو جلال میں آ گئے کہ عمر فاروق ہو کہ میرا تو میرے قرآن کے ہوتے ہوئے تورات کا مطالعہ کرتے ہیں، تورات کی تلاوت کرتی ہیں، اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب سیدنا عمر فاروق سے یہ کہا گیا تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو تورات میں آپ کی عظمتیں اور شانیں وہ دیکھ رہا ہوں، آپ کی عظمتوں اور شانوں کا ذکر جو ہے نا اس کی تلاوت کر رہا ہوں۔ اب پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا وہ دل کے کورے کاغذ پر نقش کرنے کے لائق ہے۔ ارشاد فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، کہ اگر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام زندہ سلامت موجود بھی ہوتے تو ان کو بھی میری نبوت کا اقرار اعتراف کیے بغیر چارہ کوئی نہ ہو۔ تو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آج زندہ سلامت موجود بھی ہوتے تو وہ اپنی نبوت کا اعلان نہ کرتے، اپنی نبوت کا دعویٰ نہ کرتے، بلکہ وہ بھی میں نبی آخر الزمان کی نبوت پر ایمان لانے اور میری ختم نبوت کا اقرار کرنے کے پابند ہوتے۔ تو جہاں موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی کہ 70,000 نبی جن کے تابع تھے، 70,000 نبی موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا درس دیتے رہے، تو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حیات پاک میں اور آپ کے دور نبوت میں وہ اپنی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتے، وہاں کوئی نیا نبی کیسے آ سکتا ہے؟ تو جو دعویٰ کرے وہ انگریز کا ایجنٹ تو ہو سکتا ہے، شیطان کا چیلا تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ تاجدار ختم، کہ جہاں پہلے جلیل القدر انبیاء کرام علیہ السلام نبی آخر الزمان کے دور نبوت میں اپنی نبوت کا دعویٰ اعلان کوئی نہیں کر سکتے، وہاں کوئی نیا نبی کیسے آ سکتا ہے؟ اب یہاں پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا، جو آرڈننس جاری فرمایا، وہ بڑا سننے کے لائق اور دل کے کورے کاغذ پر نقش کرنے کے قابل ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انکم حظی من الامم وانا حظکم من النبیین، کہ اے لوگوں سن لو، سارے انبیاء میں سے میں تمہارے حصے میں آیا اور ساری امتوں میں تم میرے حصے میں آیا۔ توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان سنو، توجہ کرو اور دل کے کورے کاغذ پر نقش کرو کہ وہ نبی آخر الزمان کیا فرماتے ہیں کہ اے میری امت سارے انبیاء میں تمہارے حصے میں آیا اور ساری امتوں میں تم میرے حصے میں آیا۔
یعنی سادہ لفظوں میں نبی کریم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ اے میری امت میں تو آڈا تے تسی میرے نہیں توجہ فرما انکم حظی من الامم وانا حظکم من النبیین کیا فرمایا اے میری امت تم میرے حصے میں آئے اور میں تمہارے حصے میں آیا یعنی ساری امتوں میں تم میری امت اور سارے انبیاء میں میں تمہارے حصے میں آیا تمہارا نبی کوئی اپنی آخرت کا دشمن وہ مرزا کے چرنوں میں جا کے بیٹھ جائے وہ کسی کانے دجال کے چرنوں میں جا کے بیٹھ جائے یا کسی اور کو نبی بنائے پھرے آخر کیوں پیارے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے جب فرما دیا کہ سارے انبیاء میں میں تمہارے حصے میں آیا اور ساری امتوں میں تم میرے حصے میں آئے تو بس پھر اسی فخر اور ناز پہ رہنا کہ یا رسول اللہ اپنا بڑھایا ہی تے پھر بڑھائی رکھی سونے اپنا بڑھایا ہی تے بڑھائی رکھی سونے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سچے سچے عقیدے پر قائم و دائم رکھے اور نت نئے فتنوں سے محفوظ و معمون کرے جاتے جاتے اس عظیم و شان سٹیج سے اتنی بات کرتا جاؤں کہ جو ختم نبوت کا غدار یا گستاخ وہ اقراری ملزم ہو تو وہ مجرم ہے جو خود مانتا ہے کہ میں ختم نبوت کر نقب لگانے والا ہوں وہ نبی آخر زمان کے دور میں نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہو جو اقرار اعتراف کرے تو اس کو تحقیق کرنے میں اس کا سر قلم کرنے میں انتظار کس بات کا جب ایسے ناسوروں کو جب ایسے غداروں کو اور ایسے فتنہ پرور لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے بجائے ان کو تحفظ دیا جاتا ہے تو پھر کسی غازی ممتاز قادری کو آگے آنا پڑتا ہے یہ خود مجبور کرتے ہیں نا جو فیصل آباد کی ملونہ اقرار کرتی ہے مانتی ہے خود کہتی ہے اپنے دعوے سے پھری کوئی نہیں وہ ابھی نبوت کا دعویٰ کرتی پھرتی ہے تو جو اقراری ملزم ہو جو خود مانتا ہے اقرار کرتا ہے جس کی گستاخی بالکل ظاہر واضح اور ثابت ہو گئی اب اس کو کیفر کردار پہنچانے میں انتظار کس بات کا پشاور میں جو واقعہ ہوا تو وہ خود ملزم مانتا ہے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دور نبوت میں وہ اپنی نبوت کا اعلان کرتا پھرتا ہے تبھی ایک غازی کو آگے آنا پڑا تو ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ایسے اقراری ملزم ہیں جو اس طرح ختم نبوت کے محل پر نقب لگانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانے میں تاخیر اور دیر نہ کی جائے فوراً کیفر کردار تک پہنچایا جائے فی الفور تحقیق کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نیت نئے فتنوں سے محفوظ و معمون فرمائے